اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ اس پہ ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سیکھنے اور پھر ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک کی پہلی صورت مبارکہ صورت فاتحہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو سب سے پہلے مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج اس کے پہلے حصے کی ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، کل کا کل شکر، حمد و ثنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن جزا و سزا کے بارے میں وہ مالک اور مختار ہے۔ الحمدللہ، اس میں الحمد جو ہے وہ مبتدا ہے اور للہ اس میں خبر ہے، یعنی کل حمد و ثنا، کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ اور کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ میں حرف جو لام ہے یہ جر ہے، لہٰذا اللہ مجرور ہے۔ اس کے بعد آنے والے کلمات رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ کا بدل ہونے کے باعث مجرور ہیں۔ گویا یہ ایک جملہ ہے جو چلا رہے ہے کہ کل حمد، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، مختار ہے، آقا ہے، پروردگار ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ جو ہے یہ رب العالمین کا اسم صفت ہے۔ عرب لوگ سب سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نام سے ہی پکارتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمت کے مادہ سے یہ اللہ کے 2 اسماء ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، چنانچہ اس کے اندر مبالغہ کی کیفیت ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا۔ اس لیے کہ عرب جو اس وزن پر کوئی لفظ لاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نہایت شدت ہے۔ مثلا غضبان، غصہ میں بھرا ہوا، عطفان، بھوک سے مرا جا رہا، عطشان، پیاس سے مرا جا رہا۔ تو رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہوتی ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ۔ جب کوئی صفت کسی کی ذات میں مستقل اور دوام کی صورت میں ہو تو وہ فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں صفات اکٹھی ہونے کا یہ مطلب ہے، یہ معنی ہے کہ اس کی رحمتیں جو ہیں وہ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہیں، اور اس کی رحمتیں دوام ہیں، ہمیشگی ہے اس میں، اور ایک دریا کی طرح مستقل رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں جو نشانیاں ہیں بیک وقت اس میں موجود ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، مختار مطلق ہے۔
قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ کسی کی وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا زور نہیں چلے گا، کوئی دے دلا کر نہیں چھوٹے گا۔ ہاں، جس کی سفارش اللہ تعالیٰ اجازت دیں، لیکن سب اختیار جو ہے اور سب بادشاہی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس روز کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں پوری کی پوری کائنات ہے، اختیار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، اس کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے اور پوری کائنات میں پچھایا ہوا ہے۔ اور گرامر کی روح سے یہ ایک جملہ ہے سارا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی کل حمد و ثنا اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ جب انسان دنیا میں بھی کسی کے در پہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس گھر والے کی تعریف کرتا ہے، اس کی صفات بیان کرتا ہے۔ تو اسی طریقہ سے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ میری حمد و ثنا بیان کریں، تعریف بیان کریں، اللہ کے اختیارات، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جو ایک دعا ہے وہ ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کی درمیانی آیت پہ کچھ تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے خلوص نیت کے ساتھ قرآن کو سیکھنے اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی اور انکساری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔